کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا ہے، لیکن بتائیں کہ ایسی خوشبو آپ کہاں سے لیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا خوشبو میری نہیں ہے، جو میرے جسم مبارک کے اندر ہے اس محمد کی خوشبو۔ اور آپ نے فرمایا کہ صرف تم نے خوشبو کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اگر مجھ سے پوچھو تو جب سے یہ سونے کا نور میرے جسم کے اندر آیا ہے اس وقت سے آمنہ رات کو بستر پر لیٹے لیٹے کیا کرشمے دیکھ رہی ہے۔ کہا کہ بتاؤ، آپ نے فرمایا پہلے بھی میں اس مکہ کے اندر رہا کرتی تھی، پہلے بھی میں اس شہر کے اندر رہتی تھی، لیکن جب سے یہ نور میرے لال کا یہ نور میرے جسم اطہر کے اندر آیا ہے، اب جب میں رات کو سوتی ہوں بستر میرا ہوتا ہے، گھر تمہارا ہوتا ہے، گھر میرا ہوتا ہے، بستر وہی ہوتا ہے، گھر بھی وہی ہوتا ہے، آمنہ بھی وہی ہے جو پہلے سویا کرتی تھی، لیکن جب اب سر رہتی ہوں پہلے سویا کرتی تھی، خواب دیکھتی مکہ کے شہر کا دیکھتی، عرب کے شہر کا دیکھتی، اب جب بھی خواب دیکھتی ہوں تو جنت کے اندر اپنے آپ کو دیکھتی ہوں۔ کہا کہ عبد المطلب جب پہلی رات ہوئی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان فرماتی ہیں جب یہ نور مبارک پہلی رات میرے جسم اطہر کے اندر جلوہ گر ہوا، میں اپنے بستر پہ سوئی، میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب کے اندر دیکھا ایک بزرگ آئے، آ کر کہا کہ آمنہ آپ کو مبارک ہو، اس لیے کہ تو رحمت للعالمین نبی کی ماں بننے والی ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کون ہے؟ تو آنے والے نے کہا میں آدم علیہ السلام ہوں مبارک دینے کے لیے۔ آپ فرماتی ہیں دوسرا مہینہ شروع ہوا، پہلی رات ہے، میں بستر پہ سوئی، پھر بزرگ ہے، اس نے کہا آمنہ مبارک ہو محمد کی ماں بننے والی ہے۔ میں نے کہا آنے والے کون ہو؟ کہا کہ میں حضرت شیش علیہ السلام ہوں۔ آپ فرماتی ہیں تیسرا مہینہ شروع ہوا، آپ فرماتی ہیں یہاں تک کہ 9 ماہ چلتے رہے، ہر مہینے کے اندر اللہ کے ایک نبی کی زیارت ہوتی ہے، ہر مہینے کے اندر اللہ کا نبی آتا اور مجھے زیارت کرا دیتا۔ اور فرماتی ہے کہ جب میرے نور نظر جب نور مبارک دنیا کے اندر آیا، آپ فرماتی ہے میں نے اپنے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کا نظارہ کر لیا۔ جب دائی حلیمہ آئی، مختصر سے انداز کے اندر جب دائی حلیمہ محمد مصطفیٰ کو لینے کے لیے آئی، علماء کرام فرماتے ہیں پہلے بھی دائیاں آئی، ان کو میرے آقا نے پسند نہیں کیا۔ جب دائی حلیمہ آئی آپ کو لے کر گئی، راستے کے اندر کئی کرشمے دیکھے، گھر کے اندر پہنچی، آپ چچا زاد بہن جو وہ بھی مکہ سے، وہ بھی دائی تھی، مکہ سے 2 بچے لے کر گئی، وہ بھی 2 بچے لے کر گئی، اس نے 2 بچے اپنے گھر پہ رکھے۔ دائی حلیمہ نے ہمارے آقا کو اپنے گھر پہ سنایا، آپ کی چچا زاد بہن دوڑتی ہوئی آئی، آ کر کہا کہ حلیمہ تو یتیم بچہ لے کر آئی ہے، تو غریب گھرانے کا بچہ لے کر آئی ہے، میں 2 بچے مکہ سے لے کر آئی ہوں جو بڑے امیر ترین بادشاہوں کے بچے ہیں اور بڑے حسین و جلیل بچے ہیں، اے بہن حلیمہ آ کر میرے دونوں بچوں کو نظارہ تو کر کے دیکھو، تمہیں یہ بچہ بھول جائے گا۔ آپ نے فرمایا بہن تو 2 بچے امیروں کے لے کر آئی ہے، میں تو وہ بچہ لے کر آئی ہوں جو ساری دنیا کا امیر ترین ہے۔ اس نے کہا میرے دونوں بچے دیکھو۔ اماں حلیمہ ساتھ چلتی ہیں، دیکھنے کے لیے گئی، اس نے دونوں بچوں پہ کپڑے ڈالے ہوئے ہیں، بڑے ڈر کر اس نے چہرے سے کپڑا اتارا۔ اماں حلیمہ نے کہا بلایا ہے دکھانے کے لیے تو جلدی کپڑا اتارو، کہا کہ کہیں بچوں کو نظر نہ لگ جائے۔ اماں حلیمہ نے کہا تو نے میرے محمد کو تو دیکھا ہی نہیں ہے ابھی، تو ان سے ڈر رہی ہے کہ ان کو نظر نہ لگ جائے، تو نے میرے محمد کو دیکھا نہیں ہے۔ اس نے ڈر کے کپڑا اتارا، کہا کہ حلیمہ تو غریب گھرانے کا بچہ لے کر آئی ہے، ان دونوں کا نور نے اس نے چہرے سے کپڑا اتارا۔ اماں حلیمہ نے دیکھا تو منہ پھیر لیا، کہا کہ یہ 2 بچے خوبصورت، ان کو تو کہتی ہے میرا محمد کو دیکھ دو، میرا سونا کو دیکھ۔
وہ غصے میں آ گئی. اس نے کہا حلیمہ تو نے میرے ان دونوں بچوں کو دیکھ کر جن کو ساری دائیاں دیکھ دیکھ کر جا رہی ہیں تو نے ان کو دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیا ہے. دیکھ چل تو اپنا بچہ دکھا. تو نے میرے 2 بچوں سے 1 مرتبہ منہ پھیرا ہے, میں 10 مرتبہ منہ پھیروں گی. آپ نے دل ہی دل کے اندر کہا, مسکرا کر کہا, او بہن تو کیسے منہ پھیرے گی, دنیا کا کوئی بندہ منہ پھیر ہی نہیں سکتا میرے لال. اس نے کہا چلو وہ دکھاؤ جسے تو لے کر آئی ہے. جب گئے دیکھنے کے لیے وہ خاتون تو گئی, ڈر ڈر کے کپڑا اتار رہی تھی کہ کہیں نظر نہ لگ جائے. حلیمہ نے دروازے پر جا کر اپنی بیٹی سے کہا کہ دروازے کھول دو, پردے ہٹا دو, یہ دیکھنے کے لیے آ رہی ہے. میں نے 1 مرتبہ منہ پھیرا ہے, دیکھتی ہوں یہ کتنی مرتبہ میرے لال کو دیکھ کر منہ پھیرتی ہے. بس جب دروازے کھولے, پردے ہٹا دیے, چہرے مصطفیٰ پر اس کی نگاہ پڑی, کہہ رہی تھی کہ میں 10 مرتبہ منہ پھیروں گی. جب نگاہ مصطفیٰ کو دیکھا, میرے محبوب نے مسکرا کر اس کو دیکھا, اس نے اس کو دیکھا. جب نگاہ سے نگاہ ملی, سر کا دوپٹہ اتارا, دائی حلیمہ کے قدموں پہ ڈالا, ہاتھ رکھ کر کہتی ہے باجی حلیمہ دونوں بچے لے لے, ایک محمد میرے حوالے. کہتی ہے باجی دونوں بچے لے لے. اس نے کہا نہیں, تو کہہ رہی تھی کہ میں منہ پھیر دوں گی, تو نے 1 مرتبہ منہ پھیرا ہے, میں 10 مرتبہ منہ پھیروں گی. کہتی ہے اے حلیمہ, باجی حلیمہ لال تو مکے کا سب تو لے کر آئی ہے, لال تو لے کر آئی ہے. کہا کہ میں موری پھیرتی ہوں, میں دوپٹہ تمہارے قدموں پہ ڈال رہی ہوں, یہ دونوں بچے لے لے, 1 بچہ دے دے. حلیمہ نے کہا نہیں, اتنا سستا سودا میں نہیں کروں گی. اس نے کہا میری ساری جائیداد لے لے, میرے سارے خاندان کی جائیداد تجھے دلواتی ہوں, ساری جائیداد لے لے, 1 محمد دے دے. اس حلیمہ نے کہا چند, حلیمہ نے تو چند گھریاں صاف گزار لگتی تھی. اس نے کہا اے پیاری بہن تو اپنے خاندان کی جائیداد کی بات کرتی ہے, اگر اس وقت اللہ کریم فرما دے کہ اے حلیمہ ایک طرف میری ساری خدائی ہے اور ایک طرف میرا محبوب محمد ہے, حلیمہ تو سودا کر لے. خدائی لینا چاہتی ہے تو ساری خدائی میں خدا دے دوں گا, اگر محبوب لینا چاہتی ہے محبوب دوں گا, تو میں رب کی بارگاہ میں التجا کروں گی مولا تیری ساری خدائی کو میں محمد کے قدموں پہ قربان کر دوں. مولا ساری خدائی, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے صرف محمد چاہیے. اس نے کہا چلو ایسا کرو, اس بچے کو اٹھاؤ میرے گھر پہ لے چلتے ہیں تاکہ ان 2 بچوں کو بھی اس سے فیض مل جائے. آپ نے فرمایا نہیں, نوکر آیا کرتے ہیں, سردار جایا نہیں کرتے ہیں ان کے پاس. کہا سردار جایا نہیں کرتے ہیں, نوکر آیا کرتے ہیں. اس نے بڑی بدت کی. آپ نے فرمایا نہیں, جس کو دیکھنا ہے یہاں آ کے دیکھ کے جائے. اس نے کہا چلو صبر کرو. میں جلدی سے گئی, اپنے گھر سے دونوں بچوں کو اٹھایا, آ کر محمد کے قدموں پہ ڈال دیا. آپ نے نگاہ ان پہ ڈالی, وہ بھی بڑے ہو کر محبوب کے غلام. انہوں نے آ کر ان کے قدموں پہ ڈالا, کہا کہ اے پیاری حلیمہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں دیتی تو میں اپنے بچوں کو لے کر آتی ہوں تاکہ ان سے مل کر اس سے مل کر میرے بچوں پر فیض مل جائے انہیں. انہوں نے آ کر محبوب کے قدموں پہ ڈالا. دائی حلیمہ نے فرمایا بہن تو کیا بات کرتی ہے, جس نے بھی میرے سونے کو دیکھا ہے صبح سے لے کر شام تک حلیمہ کے دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ کب حلیمہ دروازہ کھولے گی کہ ہم محمد مصطفیٰ کی زیارت کریں گے. آپ کا بچپن ہے, آپ کی 2 سال کی عمر ہے. دائی حلیمہ کی بیٹی آپ کو کھلاتی ہے, اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتی ہے. جب آپ بڑے ہو گئے تو ایک دن آپ کی وہ بہن آپ کے برابر میں آئی, بیٹھی تو کہنے لگی کہ اے سونا میں نے آپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا. آپ نے فرمایا بہن تو نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا مجھے, میرے کوئی بچپن کی بات کو آج مجھے بتا دے. اس نے کہا سونے باتیں تو کافی ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے گھر پر تمام میری سہیلیاں اکٹھی ہوتی اور بیٹھ کر وہ قصے کہانیاں باتیں کیا کرتی تھی, کچہریاں کرتی تھی.
اور جب سونیا آپ نے فرمایا وہ پہلے بھی آیا کرتی تھی یا میرے آنے کے بعد؟ اس نے کہا جب سے سونیا آپ کو میری امی لے کر آئی پھر آیا کرتی تھی۔ تو اس نے کہا آپ نے فرمایا کہ بہن وہ تمہارے سے قصے کہانیاں نہیں بلکہ وہ قصے کہانیوں کا بہانہ بنا کر تمہارے بھائی محمد کو دیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اس نے کہا پھر آپ نے فرمایا پھر اس نے کہا ایسا ہوتا بس آپ کی آنکھ کے اندر اتنا نور تھا اتنا جلال تھا کہ مجھے سارا وہ قصہ بھول گیا، میں خاموش ہو گئی۔ پھر جب سنانے کی کوشش کی پھر آپ نے غصے سے دیکھا پھر مجھے بھول گیا۔ تیسری مرتبہ میں نے سنانے کی کوشش کی آپ نے جلال سے دیکھا پھر مجھے بھول گیا۔ چوتھی مرتبہ جب میں نے سنانے کی کوشش کی آپ نے میری انگلی کو پکڑا، اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے دانتوں میں دبایا۔ اب تک بھی سنیا آپ کے اوپر کے دو دانت نیچے کے دو دانت کے نشان میری انگلی پر لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ حلیمہ کی بیٹی میری رضائی بہن یہ بتا کہ میرے ان جو دانتوں کے نشان جو تیری انگلی پہ لگے ہیں کچھ فائدہ بھی دیا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا سونیا فائدہ انہوں نے جو دیا ہے آج تک کوئی فائدہ ملا ہی نہیں ہے۔ کہا کہ کیا فائدہ دیا ہے؟ کہا کہ سونیا جب آپ ہمارے گھر پہ آئے اس سے پہلے ہم غریب تھے، چراغ آدھی آدھی رات تک چلایا کرتے تھے، تیل کم ہوتا تھا۔ سونیا جب آپ ہمارے گھر پہ آئے جتنا عرصہ آپ رہے ہمیں چراغ کی جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آپ کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ ہمارا گھر تو گھر رہا بلکہ سارا پڑوس بھی نور نالا نور ہو جاتا۔ لیکن سونیا جب آپ ہمارے سے رخصت ہوئے جب آپ نے ہمارے گھر سے قدم نکالا پھر رات کے اندھیرے کے اندر جب بھی مجھے گھر کا کام کرنا ہوتا پھر ہم چراغ نہ جلاتے، میں اپنی اس انگلی کو آگے کر لیتی اس میں سے ٹارچ کی طرح نور نکلنے لگتا۔ آپ تو چلے آئے لیکن پھر آپ کے نشانوں کا آج تک یہ کمال ہے کہ ہم نے آپ کے آنے جانے کے بعد بھی کبھی چراغ نہیں جلایا ہے، رات کو میں ہاتھ سیدھا کر دیتی ہوں اس میں سے نور نکلتا رہتا ہے۔ پتہ چلا جس پیارے آقا کے دانتوں کے نشان مبارک کا یہ کمال ہے، جانے کے بعد بھی وہ نور دے کے چلے جائیں، ذات مصطفیٰ کا کیا کمال ہوگا۔ جس کے دانت مبارک کے نشانوں کا یہ کمال ہے اس پیارے آقا کی ذات کا کیا کمال ہوگا۔ پیارے محبوب مدینہ سے باہر جنگل کی طرف نکلتے ہیں، سیر کرنے کے لیے گئے، دیکھا کہ یہودیوں کے پاس اونٹ ہیں، اونٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو ایک اونٹ پسند آیا، آپ نے اس کے مالک کو بلایا، کہا کہ یہ اونٹ مجھے پسند ہے، اس کی قیمت کرو۔ بات چیت ہونے لگی، اس نے کہا اونٹ اگر آپ کو پسند ہے آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا اونٹ میں لے جاؤں گا لیکن اس کی قیمت ابھی میرے پاس نہیں ہے، میں مدینہ میں پہنچ کر پھر کسی کے ہاتھ میں بھیج دوں گا۔ اس نے کہا سونے چہرے والے آپ ایک اونٹ کی بات کرتے ہیں، سارے اونٹ لے جاؤ۔ یہودی ہے کہتے ہیں سارے اونٹ لے جاؤ۔ آپ نے ایک اونٹ اس یہودی نے اونٹ حوالے کیا، آپ نے پکڑا مدینے میں لے کر آ گئے۔ اس یہودی کے ساتھی تمام قافلے والے کہنے لگے کہ تو نے اسے جانتا ہے جس کے ساتھ اونٹ کا سودا کر دیا، اونٹ بھی بڑا قیمتی تھا، وہ ایسے دے دیا ہے ان کو اور قیمت بھی نہیں لی ہے، اب پتہ نہیں قیمت تجھے ملے یا نہ ملے۔ اس نے کہا یارو تم قیمت کی بات کرتے ہو، میں نے اس سے قیمت کی بات کی نہیں ہے، قیمت کی باتیں وہ خود کر رہے تھے، دینا لینا وہ خود کر رہے تھے، میں تو ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ مولا اتنا سونے چہرے والا کس کا لال ہے، کس کا لال ہے، میں تو اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بس یہ باتیں ہو رہی تھی، پردہ ہٹا، جو ان کے ساتھ عورتیں تھی ان میں سے ایک پردہ ہٹا کر پردے کے اندر سے کہا کہ او قافلے والوں اگر وہ سونا پیسے نہ دے، اس کی قیمت ادا نہ کرے تو تم نے ایک اونٹ دی ہے، 2 اونٹوں کی قیمت میں بڑیا ادا کر دوں گی اس سونے کی۔ انہوں نے کہا آئی تو ہمارے ساتھ ہے، رشتہ داری کے لیے ہمارے ساتھ ہے، ہمارے خاندان سے، لیکن تو اسے کیسے جانتے، اس کی جگہ پر تو قیمت کیوں بھرے گی؟ اس نے کہا جو میں نے دیکھا ہے تم نے دیکھا نہیں، دیکھ لیتے تو سارے اونٹ بھی اس کے حوالے کرتے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کہنے لگے بتا تو نے کیا دیکھا ہے؟ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے رب کعبہ کی قسم میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جب وہ سودا کر رہا تھا، پہلے تو اس کا چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں لگ رہا تھا، صادق الامین چہرہ، اتنے نورانی چہرے والا صادق الامین ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ میں نے دیکھی کہ جب تم سارے کے سارے جمع تھے وہ سودا کر رہا تھا،
اور اس محمد کے اوپر بادل بڑے سایہ کر رہے تھے۔ تمہارے اوپر سورج کی گرمی پڑ رہی تھی، دھوپ پڑ رہی تھی، اس کے اوپر سورج نہیں بلکہ بادل سایہ کر رہے تھے۔ جدھر وہ جا رہا تھا بادل سایہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اونٹ کی رسی میں ہاتھ ڈالا تو بادل اونٹ میں بھی سایہ کرنے لگ گئے۔ پتہ چلا جس کے دامن جو ان کے دامن میں ہاتھ ڈال دے اس پہ بھی بادل سایہ کرتے ہیں۔ بس بڑی باتیں ہوئی، دو شخص ہیں، سر پر کھجوروں کے ٹوکرے رکھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ ہم مدینے سے آئے ہیں۔ کہا کس نے بھیجا؟ کہا ہمارے آقا آپ سے اونٹ لے کر گئے تھے، ان کی قیمت دینے کے لیے آئے۔ کہا دو ٹوکرے لے کر آئے، ہمارے اونٹ کی قیمت تو بہت کم تھی۔ انہوں نے کہا یہ ایک ٹوکرا اس اونٹ کی قیمت ہے، اس کے مالک کو دینا ہے، اور ایک ٹوکرا ہمارے محبوب نے بھیجا ہے کہ تم مسافر ہو، تم آپس میں بانٹ کر تقسیم کرو۔ جب انہوں نے سنا سب کے سب کہنے لگے ٹوکرے اتار دو، ٹوکرے اتارے۔ انہوں نے کہا بعد میں ہم تقسیم کریں گے، پہلے ہم سب کو ساتھ لو، جا کر سونے کے دربار میں لے کر جاؤ۔ جو غیروں کی اتنی مدد کرتا ہے ہم اس کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ جو غیروں کی اتنی مدد کر رہا ہے ہم اس کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ ہم ایک اونٹ کیا، اب ہم سارے اونٹ اس محمد کے نام پر قربان کر دیں گے۔ سارے کے سارے چلے اور جا کر محبوب کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر سارے مسلمان بن گئے۔ اب آئیے نبی کریم کی اس مراد کی طرف جو رب کی بارگاہ سے اللہ کے محبوب نے حضرت عمر کو مانگا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ اس کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی شان تورات میں بھی موجود تھی، انجیل میں بھی موجود تھی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، تورات میں بھی موجود، انجیل میں بھی موجود۔ تو میں نے سوچا کہ انجیل جب آئی، تورات جب آئی، اس وقت تو عمر فاروق تو تھے ہی نہیں، تو ذکر کیسے آ گیا ہے؟ ذکر کیسے آ گیا؟ شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی، آپ کے پاس بیت المقدس کی طرف سے ایک قاصد آیا، آ کر کہا کہ عیسائی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی تورات کے اندر پڑھا ہے کہ آخری نبی کا دوسرا خلیفہ عمر فاروق جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے آئے تو چابیاں اس کے حوالے کر دینا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ وہ آیا اور آ کر کہا کہ اے پیارے عمر آپ دیر کر رہے ہیں، عیسائی کو آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ کا ذکر موجود ہے، آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے تیاریاں کی۔ جب جانے لگے، واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن ایک مختصر سی بات مقصد کی کرنی ہے۔ آپ نے اپنے ساتھ غلام محمد اسلم کو ساتھ لیا، سواری منگوائی، سواری پہ سوار ہوئے۔ جب چلے راستے کے اندر آدھا سفر آپ سواری پہ سوار رہتے ہیں، غلام رسی پکڑ کے آگے چلتا ہے، پھر آدھا سفر غلام سواری پہ سوار ہوتا ہے۔ کیسا سونا آقا ہے، میرے محبوب نے کیسا سبق پڑھایا صحابہ کو۔ آج کل کا بادشاہ کہیں بھی دورے پہ جاتا ہے، لاکھوں روپے ملک کے خراب کرتا ہے اور پہلے اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، پہلے اس کے لیے اس کے چہروں کو بھیجا جاتا ہے، لیکن آقا کے غلام کی شان دیکھیے۔ عمر فرماتے ہیں اے اسلم آدھا راستہ تو اس سواری پہ سوار رہنا اور آدھا راستہ میں پیدل چلوں گا، آدھا راستہ تجھے پیدل چلنا ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، اس وقت عمر فاروق کا چلنے کا ٹائم آ گیا اور وہ آپ کا غلام اسلم سواری پہ سوار ہے۔ جب آپ بیت المقدس کی جانب جانے لگے تو سامنے والوں نے دیکھا تو کچھ نے کہا کہ پیدل چلنے والا آقا ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں جو سواری پہ سوار ہے۔ پھر سب نے کہا، اپنی تورات اٹھائی، انجیل اٹھائی، اس کے اندر دیکھا، کہا کہ جو اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں وہ تو جو پیدل آ رہا ہے اس کے اندر نظر آ رہی ہے۔ عمر فاروق قریب پہنچے،
وہاں پہنچ گئے، آپ نے چابیاں طلب کی، چابیاں مل گئی۔ ایک بوڑھا شخص آیا جس کے آنکھوں کے بال بھی سفید، آنکھوں کی پلکوں کے بال بھی سفید، داڑھی بھی سفید، کمر جھکی ہوئی۔ اس نے ایک پرچی نکالی، حضرت عمر فاروق کو دی اور کہا کہ یہ آپ نے مجھ سے وعدہ جو کیا تھا، اپنی پرچی سنبھالیں۔ آپ